کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کہتے ہیں فلاں کے موکل ہیں؟ یہ بات شرعی طور پر کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہے کہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے، دوسرا ہے کہ شرعی طور پہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ الگ سوال ہے۔ تو میں دونوں کو آپ کو جواب دیتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کیا جا سکتا ہے، کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا واللہ عالم بالصواب، جو میں طالب علم نے دین پڑھا ہے، ایسا کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایسے کسی جن ون کو قابو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک دلیل تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جناب علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سرکش جن نے آپ کی نماز میں خلل اندازی کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح ہو تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ بھی لو اور سارے اس جن کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، اس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے اور یہ شیطان ہے، یہ جن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے یہ ارادہ کیا تو مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی بادشاہ دے دے میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو جنوں پہ حکومت اور تسلط یہ ان کا خاصہ تھا، ان کی نبوت کی شان تھی۔ تو جب رسول رحمت علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے نہ، تو امتیوں کو بھی رسول اللہ کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور نظامی صاحب سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے، یہ زمینی حقائق ہیں، جن لوگوں نے ایسے کام کیے نا انہوں نے دو نقصان اٹھائے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ اٹھایا ہے، یہ جو جن جو ہوتے ہیں نا، بیسیکل آپ ایک بات سمجھیں، یہ کوئی انسانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ ابلیس کی اولاد ہے۔ تمرد، سرکشی اور بغاوت اور یہ خرابیاں یہ زیادہ ہیں ان میں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اپنے قابو میں کر کے وقتی طور پہ تو کچھ فائدے لے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا نقصان زیادہ کریں گے، اور ایسے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں، نسل میں برے اثر ہوئے ہیں، اولاد میں برے اثر ہوئے ہیں، خود کو بھی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ جس کو قابو کرتے ہیں نا جی، وہ ایسا کوئی شریف زادہ نہیں ہوگا کہ بالکل آپ جیسے اس کو ایک ریموٹ کی طرح چلائیں گے وہ چلے گا، بگائیں گے وہ بھاگے گا۔ وہ آپ سے بھی کچھ چیزیں منوائے گا، کفر کرواتے ہیں۔ یہ جو عامل حضرات جنات کو قابو کرتے ہیں، اقسم برب العالمین، یہ ان سے کفر بھی کرواتے ہیں۔ یہ کالا علم، قرآن کی آیات کو الٹ لکھنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مصحف کو نیچے رکھ کے اوپر بیٹھنا اور ایسی غلاظت کے ساتھ آیات کو لکھنا، یہ سارے حرام کے دھندے یہ جنات ان سے کرواتے ہیں، لیکن یہ بتلاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے لوگوں نے قابو کیا بھی ہوگا، لیکن اس کا ایک تو نتیجہ درست نہیں ہے۔ اور میں خلاصتاً ایک جملہ بول دیتا ہوں، ایسے ان کو قابو کرنا یہ حرام ہے، بات ہی ختم ہو گئی، حرام ہے، ختم ہے، اور اس کا نقصان ہے۔ دنیا شریعت ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے بس صبح اٹھو تمہیں اللہ یاد ہونا چاہیے، دوپہر شام کرو اللہ یاد ہونا، رب کر کے اپنی زندگی پوری کرو۔ یہ جو نا تسخیر کائنات کے منصوبے، میرے پاس موکل ہے، وہ بھی خبریں آ گئیں، یہ بھی خبریں آ گئیں، یہ تو سوچ ہی شیطانی ہے۔ ہم ان کاموں کے لیے آئے نہیں ہیں، کرتب کرنے نہیں آئے۔ نظامی صاحب ہم ہواؤں میں اڑنے کے لیے نہیں آئے۔ مجھے میں یہاں بیٹھے قطر کی خبر لے لوں یہ کوئی کمال نہیں ہے، میں ان خبروں کے لیے یہاں نہیں آیا۔ لہٰذا اس میں خرابی زیادہ ہے اور شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں۔